نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأوحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر بلا شبہ ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی تخلیق کی اور تخلیق کرنے کے بعد
اندر 8.7 ملین 87 لاکھ مخلوقات، یوں کہہ لیا جائے 8.7 ملین اسپیسیز کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر زندہ رکھا اور پیدا کیا۔ 87 لاکھ مخلوقات کو اللہ نے بنایا۔ اس عظیم رب العالمین کا احسان دیکھے اس اللہ رب العالمین نے 87 لاکھ اسپیسیز کو بنانے کے اندر 3 ایسے مخلوق جس کو اللہ رب العالمین نے باشعور بنا۔ 87 لاکھ تو مخلوقات ہے لیکن تمام بے شعور ہے، انکانشیسنس ہے۔ صرف 3 مخلوقات ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے کانشیس کہا ہے، سمجھدار، شعور والا کہا ہے۔ یہ شعور والے کانشیس 3 ہو گئے۔ 3 میں سے کون؟ ایک وہ ہے جس کو ہم نوری کہتے ہیں، نوری مخلوقات جو فرشتے ہو گئے۔ ایک نوری ہے فرشتے، ایک ناری ہے جن، اور ایک خاکی ہے انسان۔ ایک نوری، ایک ناری اور ایک خاکی۔ تھوڑا گزارش ہے کہ جو باہر ہے وہ اندر آ جائے، جگہ خالی ہے آگے آ جائے۔ تو 3 مخلوقات کو اللہ نے باشعور بنایا۔ کتنے ملین پر؟ 8.7 ملین، یعنی 87 لاکھ مخلوقات میں سے اللہ نے 3 کو باشعور بنایا، ایک نوری، ایک ناری، ایک خاکی۔ اللہ کا احسان دیکھیں۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ۔ او لوگوں، میں نے 87 لاکھ اسپیسیز بنائے، کئی زیادہ بنائے، لیکن انسان اب تک اس کو فون کر پایا، یعنی 87 لاکھ تک انسان کے اندر ریچ ہو پائی ہے۔ کتنے مخلوقات ہیں کسی کو عقل نہیں، کتنی ہے کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن 87 لاکھ تک ایک انسان ریسرچ کر کے فون کر پا رہا ہے کہ ہم نے 87 لاکھ اسپیسیز کو کھوج لیا۔ اللہ کہتا چل ٹھیک ہے 87 لاکھ پہ اتفاق کر لیں۔ اللہ کہتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ۔ اور لوگوں ابن آدم تم نے کیا غور نہیں کیا، 87 لاکھ اسپیسیز کے اندر، 87 لاکھ مخلوقات کے اندر اللہ نے تمہیں تکریم دی۔ اللہ نے انسانوں کو تکریم کی اور 3 میں سے آپ کو چنا، حضرت فرشتوں سے آپ کی سجدہ کروایا، اور جو ابلیس نہ کر سکا اس کو اللہ نے رفع دفع کر دیا۔ تو اللہ نے اس تمام مخلوقات میں آپ کو افضل چنا۔ آگے دیکھیں، اور پھر اللہ کا احسان دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنے 3 جو نوری، خاکی اور ناری میں سے جو انسان کو اللہ نے افضل چنا، اور انسانوں میں سے سب سے اچھی جماعت انبیاء کی جماعت کو چنا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، لاکھوں میں سے ایک کو چنا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، 87 لاکھوں میں سے 3 کو، 3 میں سے ایک میں سے انبیاء، اور انبیاء میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ اور فرمایا کہ ہر امت میں، ہر نبی کے قوم کا، ہر نبی کے ایک امت کا، اور ہم نے امت خیر اخرجت للناس، تمہیں سب سے بہترین امت بنایا، تمام امتوں میں سے آپ کو چنا۔ اور اللہ نے اتنی کتابیں نازل کی، توریت، انجیل، زبور، صحیفے، اللہ نے کتنی کتابیں آ چکی، تمام کتابوں کی افضلیت اللہ نے قرآن کو دیا۔ اور اللہ نے کہا کہ افضل الدور، تمہارا سب سے افضل زمان، سب سے اچھا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ثابت ہے۔ اور سب سے بہتر مہینہ رمضان کو قرار دیا، اور سب سے بہتر دن میں جمعہ کو قرار دیا، اور راتوں میں سے سب سے بہتر رات لیلۃ القدر کو عطا کیا، اور آپ کی امت یعنی ہم سب کو عطا کیا۔ آپ دیکھ لینا کبھی غور سے، جمعے کو ختم ہو جائے تو آپ غور کرنا میں نے کیا کہا، وہ 87 لاکھ اسپیسیز سے ہم کیا کہاں پہنچ جاتے ہو، اور پھر آپ کو اللہ نے کیا کیا نہیں دیا، اور ایک ایسی رات دے دی آپ کے پیچھے، ایک ایسی رات، ایک آفر والی رات دے دی جو کہ انسان ایک رات کی عبادت کر لے، ایک لمحہ پالے، تو اللہ فرماتا ہے کہ الف شہر، اس کی ایک عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ مطلب ایک انسان کی اپروکس زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 80 سال، ہائی سے نکلے تو 80 سال کی زندگی ہوتی ہے، 80 سال 50 سال۔
تو اللہ کہتا ہے ایک رات کی زندگی اگر تم نے عبادت میں گزار لی تو گویا کہ رب العالمین تمہاری پوری زندگی عبادت کے لیے لکھ دے. یہ اللہ کا کرم. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. او لوگوں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک میں نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے. یہ آیت اس بات کی تردید کرتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب رات میں 15 شعبان کو قرآن آیا. یہ آیت اس بات کی رد کرتی ہے کہ نہیں, اللہ ایک تعارف کراتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ تھا اس میں لیلۃ القدر کی رات تھی. اس دن رب العالمین نے قرآن مقدس کو بیت العزت سے لوح محفوظ ملا کے رکھا. اللہ یہ بیان کر رہا اپنی زبان. اللہ کہتا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, او میرے بندوں تمہیں معلوم ہی کیا, تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے, عزت والی رات کیا چیز, تمہیں کیا پتا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر یہ عزت والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اس رب العالمین بکثرت سے اپنے فرشتوں کا نزول کرتا ہے اور ملائکہ اور روح حضرت جبرائیل کو بھی دنیا میں بھیجتا ہے. اور یہ صبح صادق تک کی سلامتی کی رات ہے. اچھا, اس کے متعلق بڑی فیمس حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الصیام کے اندر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر, جو کوئی لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے, شرط لگائے گا ایمان کے ساتھ, کنڈیشن ہے ایمان کے ساتھ. ہم رات بھر جگہ مولوی صاحب ہم موبائل چلائیں کیا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا, ایمان ہونی چاہیے. اور احتساب جوڑا ہے, احتساب سمجھتے کس کو کہتے ہیں, احتساب کی جو چیزیں کرنے کو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے اس رات میں اتنی ہی محدود تک کریں گے, وہی چیزیں کریں گے اور اس کے علاوہ ہم باہر لاگیں گے نہیں. تو یہ احتساب ہے. تو ایمان بھی ضروری ہے جگنے کے لیے, واٹس ایپ ضروری نہیں ہے, ایمان ضروری ہے. اور احتساب ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. ہم لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں رات بھر پب جی کرتے ہیں اور جگ لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا. نہیں, یہ پب جی والی رات نہیں ہے, یہ پب جی والی رات نہیں ہے, یہ عزت والی رات ہے. اس میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے رات گزارنا ہے, تب تمہاری عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے. اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس انسان کے اللہ رب العالمین تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, ایک رات جگ لینے سے. اب یہ لیلۃ القدر, قدر کا معنی کیا ہوتا ہے, عزت. قدر کا 3 معنی ہے. اللہ رب العالمین کا کلام ہے نا, ایک الفاظ سے 1000 معنی نکلتے ہیں. غور کرو تو دیکھ, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, پہلا معنی عزت کی, کہ بے شک میں نے قرآن کریم کو نازل کیا عزت والی رات میں, یعنی وہ رات عزت والی رات ہو گئی. کیوں؟ اللہ نے قرآن نازل کیا. اس دن اس رات جو جگ جائے وہ بھی عزت کا حقدار, جو جگے اس کو اللہ عزت عطا کر دے گا اور وہ ضیوف الرحمان بن جاتا, اللہ کا مہمان بن جاتا. ایک عزت والی رات. دوسرا قدر کے معنی ہوتا ہے کشادگی. کشادگی یا کہہ لیا جائے کہ بالکل جام ہو گیا ہے, پھر ادھر جگہ نہیں ہے. کیوں جگہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا تنزل الملائکۃ والروح, اور ابن آدم اللہ رب العالمین اتنے فرشتوں کا نزول کرتا ہے دنیا میں, اتنے فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین کم پڑ جاتی ہے, زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اور اتنے ہی نہیں, سال میں ایک بار رب العالمین روح الامین یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے. سوال کرنے والوں نے سوال کیا, اللہ کیوں بھیجتا ہے اس کو تو, آخری مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بندے قرآن تو اسی کے ہاتھوں میں نے بھجوایا تھا, یہی وہ فرشتہ ہے جس کے ہاتھوں میں نے قرآن کریم کو دنیا میں نزول کروایا تھا, اسی لیے حق ہے مجھ پر کہ میں بھی اس کا آج اس کے اوپر نزول کرا دوں. تو فرشتے جب آتے ہیں تو زمین تنگ پڑ جاتی ہے. قدر کا معنی تنگی, ایک عزت, ایک تنگی. اور تیسرا قدر کا معنی ہوتا ہے فیصلے والی رات. فیصلے
فیصلے والی رات. ایک ایسا رمضان آیا نہیں ہم نکل کے مارکیٹ رات پر مارکیٹ میں گزاریں گے. ارے کپڑے خریدنے ہیں, ہمارا کرتا چھوٹا ہو گیا, ارے جبہ لیے فٹنگ نہیں ہو رہا تھا, ڈھیلا بنا رہا تھا. رات کسی پہ کٹ جاتی ہے ہماری. جس رات آپ ٹیلر کے پاس زندگی گزار رہے ہو, اس رات کو آپ اپنے فون میں ویست ہو, وہ رات آپ کی رات فیصلے والی رات ہو رہی ہے. حضرت آدم کے اولاد میں عبد الرحمن بیٹھا ہے, اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلا رہا ہے. اس رات کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلا رہا ہے, اے میرے فرشتے لے, یہ عبد الرحمن کا کام ہے, 1 سال تک اسی کام کے مطابق عبد الرحمن کی زندگی چلے گی. یہ اللہ عبد الرحمن کی جو موت کی وارنٹ نکل چکی ہے, ہاں عبد الرحمن اگلے رمضان کو نہیں پا سکتا. اللہ نے وارنٹ نکال دیا فرشتوں سے. یہ تقدیر والا لکھنے والا اللہ لکھ کے دیا, لے یہ فرشتہ 1 سال کا پورا اس کا ڈاٹا ہے, اس کی پوری 1 سال کی ڈائری اس کو ہی مینٹین کرنا ہے پورا. یہ اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, عبد الرحمن کی موت تو اگلے رمضان سے پہلے آ جانے کو ہے. کیا فیصلہ ہو گیا. اسی رات کو اللہ فیصلہ کرتا ہے کس کو کون سی بیماری عطا کرنا ہے, کس بندے کو اس سال کامیابی عطا کرنی ہے, کس بندے کو کتنا روزی دینا ہے, کس بندے کو موت دینا ہے, کس کی زندگی میں کون سا مرحلہ آنا ہے. اس رات کو فیصلہ ہوتا ہے. آپ کا وائرٹ نکل گیا, وہاں موت کے فرشتے بول رہے ہیں ٹھیک ہے رب بھائی اتنا تاریخ کس کو لے جانا ہے دنیا سے, اور آپ ٹیلر یہاں گھوم رہے ہو. اللہ قادر ہے, اگر آپ کی ہو سکتا ہے وائرٹ نکل جائے. وارنٹ نکالنے والی ہستی اللہ رب العالمین ہے, آپ کی موت کی گارنٹی لینے والا اللہ ہے. اللہ سے جب آپ اسی وقت آپ کی وارنٹ نکل رہی دکھا رہی ہے اور آپ سجدے میں رو رہے ہیں, اللہ مجھے لمبی عمر دے دے, اللہ مجھے شفایابی دے دے. وہ رب العالمین رحیم ہے, وہ قادر اس کا دباؤ, اس اللہ پر جس کا دباؤ, وہ چاہے تو آپ کی ڈائری کو 1000 سال کی عمر تک کر دے. کون روک سکتا ہے رب العالمین کو؟ اللہ قادر ہے. آپ اگر اس وقت مسجد میں ہے, اگرچہ آپ کے نام اعمال میں آپ کی زندگی کی حیات میں ڈائری میں آپ کی موت لکھا گئی ہو, اللہ قادر ہے فرشتے رک جا دے دے مہلت اس بندے کو. اللہ اس وقت مہلت دے دیتا ہے, جھوٹنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین اس رات کو فیصلہ کرتا ہے اپنے بندے کا, اسے کیا ملنا ہے. اور ہم لوگ آج کہاں تلاش کرتے ہیں. ہم رمضان میں بہت جس سے ڈرے رہے, ابھی عید کے بعد جائیں گے تو مجھے بنگلور جانا ہے, وہاں جاب کی تلاش کریں گے, وہاں اپلائی کریں گے, وہاں اپنا ریزیوم بھیجیں گے, وہاں روزی تلاش کریں گے. ارے میرے بندے رب العالمین روزی کا یہاں لکھ رہا ہے, تمہاری پوری سال کا کھانے کا انتظام کر رہا ہے. اس رب سے آ کے مانگ لے اس رات میں, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی اس رات میں. تو قدر کا معنی عزت, قدر کا معنی تنگی, اور قدر کا معنی فیصلے والی رات. اس رات آپ کی فیصلے ہوتے ہیں, اس رات وہ ججمنٹ ہوتا ہے آپ کو کیا کیا جائے گا, آپ کس سال کیا کریں گے. اور اس 10 دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کیا ہوتا تھا, آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء آخر العشرہ رحلہ یعتکفون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جب آخری عشرہ آتا رمضان کا تو آپ کو آندھی کی طرح تیز رفتار سے کام کیا کرتے تھے, آندھی ہو جاتے ہیں. آپ اتنی لمبی قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں میں سونا آ جاتا, رات بھر نہیں سوتے. حضرت عائشہ آتی ہیں کہ اللہ کے رسول اے میرے سرتاج, میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ مسلسل قسمات سے جگ رہے ہیں, دن میں لمبی قرآن کریم پڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, تمام چیزیں کرتے ہیں. اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے, تب بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سوتے نہیں ہیں, آپ آرام نہیں کرتے. میں آپ کی خدشہ ہو گئی آپ بیمار نہ پڑ جائے, آپ کے پاؤں میں سوجن آ چکے ہیں, پاؤں پھول گیا ہے. ہم لوگ یہاں آدھا گھنٹہ بولے صاحب لمبا کر دیں, کیا جڑ پڑا پڑھائیں تراویح کٹ, آپ پڑھیے, ہمارا کام ہوتا ہے ہم جائیں گے, ہم نہیں پڑھیں گے تراویح, ارے نفل نماز ہم گھر میں پڑھیں گے. یہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے پچھلے گناہ اگلے گناہ معاف نہیں کر دیے, کیا رب العالمین آپ کے ذمہ جنت نہیں لکھ دیا, کیا رب العالمین نے آپ کو معصوم الخطا کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں عائشہ تم سچ کہہ رہی ہو کہ اللہ نے میرے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, میرا پاس بھی معاف, میرا فیوچر بھی معاف, میں اگر گناہ بھی کر دوں نعوذ باللہ تو میرے رب العالمین مجھ پر کوئی الزام کوئی ملزم نہیں
قرار دے گا. لیکن افلا عبدن شکورا، اے میری بیوی حضرت عائشہ، کیا میں رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب کیا بولتے ہیں؟ روزہ رکھے ہیں نا، وہی بہت ہے. تراویح ہو رہی تو نفل ہے، پڑھنے کے بعد اب لاسٹ تراویح ختم ہو چلے آئیں گے، یہ عمل نہیں ہمارا. اور عید کے بعد تو ایسے بھاگیں گے مسجد سے، لگ رہا کہ اب شیر آ گیا ہے، امام صاحب نے شیر بن چکے ہیں. کون سا عمل ہے ہمارا؟ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ ہمارا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ جو رب العالمین، ایک شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، من یعبد رمضان فقد رمضان رحل، جس نے رمضان کی عبادت کی وہ رمضان جا چکا ہے. من کان یعبد رمضان فقد رمضان رحل، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا رمضان جا چکا ہے. من کان یعبد اللہ، اور جو حقیقی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ زندہ ہے آج بھی. تو عمل سے آپ یہ کہتے ہو نعوذ باللہ کہ اب رمضان والا کب چلا گیا، اگلے سال جب آئیں گے تو مسجد آئیں گے، یہ ہمارا عمل نہیں کہتا ہے. بتا دیجیے ہمیں عمل کیا جاتا ہے ہمارے بھائی. تو اس رات فیصلے والی رات، آپ کے کہیں وارنٹ نکل رہا ہو، آپ کی موت کے فرشتے دستک دے رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بزنس میں اور بازار میں مست ہو نہیں. تو اللہ سے فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس کیا کرتے تھے اور تیز آندھی کی طرح عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ اعتکاف کیا کرتے تھے مسجد. ایسے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ مشرکوں کی مخالفت ہے، کیونکہ مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، وہ بتوں کے سامنے اعتکاف کرتے تھے. جو مسلمان اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، اہل الحدیث کہتا ہے، شرم آنی چاہیے ہمیں. ہماری مسجد خالی رہتی ہے اعتکاف سے، ہماری مسجد اعتکاف سے خالی رہتی ہے. غیروں کے جو ہم تانے دیتے ہیں اس کی مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی کونے میں. ہاں یہ ریالٹی، آپ ایکسپٹ کر لو اس کو. جو ہم توحید کے ڈنکے پھیرنے والے ہیں نا زبانی، ہماری مسجد خالی ہوتی ہے. ایک بوڑھا بڑا شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ زندگی گزار لے صحیح چلا. یہ نوجوان کہاں چلے گئے؟ آپ کو اللہ نے چنا ہے. جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے دنیا میں تمام امور سے چھوڑ کے اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے جب کل آج کے نیچے ہوں گے، جب نفسی نفسی کا منظر ہوگا نوجوانوں، اس وقت رب العالمین ندا لگائے گا. کسی حاجی صاحب کو نہیں بلائے گا، جو ساتھ پر حج کر کے نہیں بلائے گا، کسی حافظ کو نہیں بلائے گا، کسی عالم کو نہیں بلائے گا. اللہ ندا لگائے گا، شاب النشاب فی عبادت اللہ. اور نوجوانوں کہاں چلے گئے جو رمضان کے مہینے میں، نوجوانوں کہاں چلے گئے جو رمضان کے مہینے میں اللہ کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے. شاب النشاب، جب اپنی جوانی کو اللہ کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. بڑھاپے میں تو لاٹھی لے کے پہنچ جاتا ہے مسجد انسان. جوانی میں آپ مسجد کے اگر خاندار ہو تو اصل میں آپ وہاں پہ مصلی ہو جاتے. تو اعتکاف کیا کرو. اعتکاف یہ ضروری چیز ہے، اگرچہ نفل ہیں لیکن اس کا ثواب کئی زیادہ گنا ہے. اور یہ رات جب مل جائے، جب یہ رات مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ کوئی بولتے ہیں 1000 لیٹر پڑھ لینا ہے، کوئی بولتے ہیں سیدھی کا پارٹی کر لیں گے، کوئی بولے دوستوں میں گھوم لیں گے بازار. نہیں، آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أرأيتني ليلة القدر فقول ألا. حضرت عائشہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ القدر کی رات آ جائے، جب یہ 10 دن آ جائے تو یہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں گی. تو جناب محمد فرماتے اقول لی، تو تم کہنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے میری بیوی، جب یہ لیلۃ القدر کی رات کو تم پالو، جب یہ 10 راتیں تمہارے بیچ آ جائے تو یہ کہنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. کتنا نوجوان کو یاد ہوگا، اس کو نہیں یاد ہوگا. کبھی آپ نے اس دعا پہ غور کیا؟ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنے صحیح ترمذی کے اندر کتاب الدعوات میں لایا. پوائنٹ کی بات یہ ہے، جہاں دعاؤں کا تذکرہ وہاں لایا، اور جن لفظ کا یہاں پہ تذکرہ ہے غفور، غفار، عفو، یہ عفو قرآن میں 5 بار آیا، غفور قرآن میں 2 مرتبہ آیا، غفار 5 اور غفار 90 مرتبہ. یعنی پوری کیلکولیشن جتنی لفظ ہے اس میں عفو، غفور، غفار کے جو گناہوں کا تذکرہ ہے اور جو توبہ کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس الفاظ کو قرآن میں 100 مقامات پر فرمایا. گویا اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ کہہ دے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اللہ رب العالمین ایک دعا پڑھ لینے سے 100 گناہ معاف کر دیا. کثیر
اس میں 3 تذکرے آتے ہیں. عفو تحب العفو. اچھا غفور کس کہتے ہیں پتہ ہے؟ غفور کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینے کو غفور کہتے ہیں. کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اسے، اس کو آپ نے کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا تو اس کو کہتے ہیں عربی میں غفور. غفر ڈھانپ دیا. کل جب قیامت کا منظر ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، رب العالمین نام اعمال پیش کرے گا، اپنے فرشتوں سے کہے گا فرشتے تھوڑا ہٹ جاؤ پیچھے، اپنے بندے کو بلائے گا عبدالرحمن کو بلائے گا، بیٹے ادھر آ جا، او میرے بندے ادھر آ جا. عبدالرحمن آئے گا، اللہ کہے گا پرائیویسی بتائے گا، اللہ دیکھ تم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، فلاں کیا تھا، کیا فلاں ایسا گناہ کیا تھا تم نے، ہاں کیا تھا اللہ، فلاں دن چھپ کیسا کیا تھا نا، ہاں کیا تھا، کہا کہ ٹھیک کیا تھا، تسلیم کر لیا نا. اللہ کہتا ہے میں ڈھانپ دوں تاکہ فرشتے بھی نہیں دیکھے میرے بندے. اتنا غفور ہے، قربان جایا. اللہ آپ کو گناہ کا تسلیم کرا کے کہتا ہے غفور ہوں میں تمہارے گناہ کو اس کپڑے سے ڈھانپ دوں گا، جاؤ تمہارا ایک گناہ شو نہیں کرے گا. اور جب ایک انسان کہتا اللہ انک عفو، اللہ تو عفو ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو معاف کر دے. تو اللہ رب العالمین سے ایک انسان مانگتا ہے. ایک تو غفار کا اللہ تذکرہ کیا کہ اللہ ڈھانپ دے گناہوں کو، آپ کو گناہ دکھا دے گا، فرشتوں سے چھپا لے گا، آپ ہوں گے، آپ کرم ہوگا. وہ منظر بھی کیا عجیب ہوگا میرے بھائی، غور کرنا. آپ کرم ہوگا اور رب العالمین سے آپ سے کوئی خاص کنسرٹ لیں گے. وہ چاہے تو رب العالمین آپ کو عذاب میں مستحق کر دے، لیکن وہ پروردگار عالم رب العالمین آپ کو بلائے گا اپنے پاس، وہ پروردگار عالم ندا لگائے گا اور فرشتوں کو دور کر دے گا، اور آپ ہوں گے، آپ کرم ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کرم ہوگا، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. رب العالمین آپ کو گناہوں کو دکھائے گا. اے میرے بندے کیا تم نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ مارے خوف کے کہے گا اللہ کیا تھا گناہ مالک. کون بچ سکتا ہے؟ اس دن تو آ کے جواب دینے لگ جائے گی، زبان کھل جائے گی، منہ میں تالے ہوں گے، ہاتھ دوائی دے دے گی. اب بندہ تسلیم کرے گا رب العالمین میں نے گناہ کر دیا ہے، اللہ کیا آپشن ہے؟ گھبراتا کیوں ہو؟ تم نے فلاں کی لہذا میں کیا دعا کیا تھا میرے بندے؟ اللہم انک عفو، اللہ تو عفو ہے، گزر کرنے والا، درگزر کرنے والا معاملہ. آج اپنے رب کو تو مار پائے گا، جو صفت تم نے اپنی زبان سے بیان کیا، آج جو پریکٹیکلی دیکھے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. معاف نہیں بلکہ اللہ چھاپ دے گا، آپ کے گناہوں کو اللہ چھاپ دے گا. غور کرو، فرشتوں کو نہیں دکھائے گا یہ دو. اور آپ جب کہتے ہیں عفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، درگزر کرتے ہیں. اللہ کہے گا ذرا اب پھر نہیں آنا میرے پاس. اب اللہ ذخیرہ دکھائے گا گناہ کا، فلاں موبائل کا ایک سسٹم تمہارا، فلاں گناہ کا نگہداری دیکھ، یہ فلاں جملے، فلاں گالیاں، فلاں چھپ کے گناہ تمہارے دیکھ لے. انسان دیدار سے کہے گا اللہ بے شک میں نے اس سے گناہ کیا. اللہ کہے گا عفو، تو آج اپنے رب کو عفو پائے گا، درگزر پائے گا. اللہ فرشتوں سے کہے گا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، او میرے فرشتے میں نے اس بندے کے نوٹ کر لیا کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ، 1000 پاؤنڈ، 1000 یونٹ سے گناہ ہے مثال کے طور پر. اللہ کہے گا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہیں اللہ رب العالمین آرڈر دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو تو نیکیوں میں تبدیل کر دو. یہ آفر ہے، دنیا کا کوئی آفر اتنا اچھا آفر نہیں. آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے لیکن کوئی دکاندار آپ کو یہ نہیں بولے گا مانے اگر فری سامان لے جاؤ گے تو ہم 4 فری دے دیں گے. کبھی ایسا آفر نہیں آئے گا، ایک سامان لو گے 1 فری دیں گے. لیکن یہ آفر کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین آفر دے رہا ہے کہ 1000 یونٹ کی گناہ یا 1,00,000 یونٹ کی گناہ تمہارے اتنے گناہ کی زمین آسمان بھر کے آئے تھے. اللہ کہے گا مت گھبرا، تم نے دعا کیا تھا لذت قدم نا عفو تحب العفو، کہا تھا نا فاعف عنی، اللہ معاف کر دے مجھ کو. ہم لوگ دعا کا میننگ نہیں جانتے، پڑھے جا رہے نہیں سمجھ کے پڑھو یار. فاعف عنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہا تم نے کہا تھا، اس رات میں کہا تھا، تم سنے، تم کہہ رہے تھے میں نے سنا، تمہارے گھر والے بھی نہیں سنے، تمہاری بیوی بھی نہیں سنی، تمہارے بچے بھی نہیں سنے، اللہ کہ تمہارا بیٹھا ہوا بغل میں دیوار بھی نہیں سن سکا، لیکن رب نے تمہاری ندا کو سن لیا تھا اور لکھ لیا تھا کہ جب تم میرے پاس آئے گا تو میں تمہارے گناہ کو دکھا کے تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا. یہ تمہارے لیے تحفہ ہے.
ولقاء رب، جب انسان ملاقات کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دکھائے گا، دیکھ کتنا پوائنٹ تمہارے گناہ تھے، میں نے اللہ تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ 10 راتیں جو ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اور یہ آیت راتیں کیوں ملی؟ کیونکہ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ رسول اللہ ہم لوگوں کی امت کی جو ڈیوریشن ہے زندگی کے 60 سال 70 سال ہے، پہلے اور کی امت دیکھ رہے ہیں 850 سال، نبی زندہ ہے 9 سال 1000 سال، تو برابر کیسے ہوگا؟ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، کہہ دیا کہ ایک رات کی عبادت ایک لمحہ پالو گے تو 1000 کے برابر ہو جائے گا تمہارا میچنگ۔ پھر تم دیکھ لینا ہر سال اگر تمہاری زندگی میں 60 مرتبہ چیزیں آ گئی تو کتنا ہے تو آپ خود جوڑ لیں، کئی سال کئی ہزار سال اس کو پار کر جائے گا۔ تو اس رات کی اہمیت تو پہلے سمجھے، ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے جڑ جائیں، اور جو اس کے اندر اچھے کام ہیں جو سنت سے ثابت ہو گئے، تسبیح لے کے نہیں بیٹھ۔ اگر آپ تسبیح لے کے بولتے ہیں کہ ہم گن کے اللہ میں تکبر پڑھیں گے تو یاد رکھنا یہ تسبیح کتنا شریعت نے ایجاد نہیں دی۔ یہ تسبیح ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کو وہ بھی دعا قبول نہ کرا سکے، فیکٹ بات بتاؤ۔ تو جو عمل سے پہلے آپ چیک کرو کون سی عمل صحیح سند سے ثابت ہے، وہی عمل کریں، اور پھر ایمان کے ساتھ کریں، اور اللہ سے امید کریں کہ اللہ ذات ہستی سے میں نے توبہ کیا ہے، اس ذات ہستی سے مانگا ہے میں نے گناہوں کا معافی، جو اللہ رب العالمین معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیں۔ اللہ کہتا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، او میرے بندے جو رب العالمین سے مانگتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، پوائنٹ کی بات یہ کہ اللہ نے کہا وَقَالَ، یہ لفظ آپ کیا کیجئے، میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کہیے اپنے امتیوں سے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، کہ اپنے رب سے وہ مانگے، ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ اس کی عطا کر دیتا ہے، اس دعا کو اللہ سن لیتا ہے۔ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی دعا سن لیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ اللہ سے تکبر بنا پر، کمی کیا ہے یار، یہ پرسنالٹی ہمارے پاس ہے، پیسے ہیں، گھر ہے، مانگنے کی ضرورت پڑے گا، یہ آپ کی گھمنڈ کی جملے ہیں۔ آپ کو اگر گھر سے باہر بھی نکلنا ہے تو اللہ سے مانگے، اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں مجھے صحیح سلامت گھر لگانا، یہ آپ کی توحید ہونی چاہیے، یہ وحدانیت دعا ہونی چاہیے۔ تو اللہ کہتا جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں کھینچ کے ڈالے۔ تو مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے جو آپ کتنا مانگو اللہ کبھی انکار نہیں کرتا، کبھی اف نہیں کہتا۔ انسان سے مانگنا شروع کر دو، آج 10 روپے مانگو، کل مانگو، تیسرے دن آپ کو دکھے گا نہیں، وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ نہیں ملاقات ہوگا جی۔ لیکن رب العالمین وہ ہے کہ کہتا ہے میرے بندے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، او میرے بندے جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ ہو، جتنا چاہیے، جب چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لے، اللہ عطا کر دے گا۔ اور اللہ کہتا کہ نا امید نہ ہونا، دعا کر کے نا امید نہ ہونا، تمہاری دعا کی 3 رپلائی ہوں گے میرے بندے، یا تو اللہ رب العالمین تیری دعا کو جس قبول کر لے گا، یا تیرے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مصیبت کو ڈال دے گا جو مصیبت تم پر آنے والی تھی، یا اس سے عظیم اگر تھوڑا صبر کر لینا، مصیبت بھی آ گئی، دعا بھی قبول نہیں ہوئی، تو تیسرا انعام بڑا عظیم انعام میرے بندے، جب وَلِقَاءَ رَبِّ، جب اپنے بندے سے ملاقات، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ کہتا جب اپنے رب سے تو ملاقات کرے گا، سامنے کا رب ہوگا اور تو ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے تحفے لائے گا۔ کون لائے گا؟ فرشتے نہیں لائیں گے، رب العالمین خود اترے گا، اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے تحفے لائے گا۔ اور رب العالمین کیا تحفے دے گا؟ لا شعور، کوئی شعور نہیں کر سکتا انسان، اور کانشیسنس والی بات، کیا کوئی کانسیپٹ بات نہیں آ سکتی، لا کے دے گا رب العالمین۔ بندہ پوچھے گا اللہ یہ تحفے کس چیز کی؟ جنت تو مل گیا تھا، الاٹ تو ہو گئی جنت، کہا کہ تم نے دعا نہیں کیا تھا اپنا تاریخ کو، میں تیری دعا قبول نہیں کی، اللہ بھول گیا تھا، کہا کہ وما کان ربک نسیا، اے میرے بندے تیری عادت ہے بھولنے کی، تو گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن تیرا رب تجھے نہیں بھول سکتا، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تیرے رب کو بات یاد ہے، وہ دعا یاد ہے جو ضرورت تھی اس رات، اس دن تمہیں ضرورت تھی پیسے کی، تمہیں مانگا تھا اللہ رب العالمین سے، لیکن میں تیرے صبر کے امتحان لے رہا تھا، اور آج اسی کے بدلے یہ تحفے آپ کو رب العالمین تحفے دے گا۔ دنیا کا چھوٹا موٹا آدمی آپ کو اگر تحفے دے دے، جو چھوٹے پد پہ ہو، ایم ایل اے، ایم پی ہو، تو آپ اتنی خوشی لے کے 3 دن سوئیں گے نہیں۔ اگر آپ بولیں کہ منڈے کو آنا ہے ہمارے آفس میں، ایک تحفے دیں گے، ایک پرسکار، ایک گفٹ دیں گے، ایک میڈل دیں گے، 3 دن سوئیں گے نہیں آپ،
وہ توفیق کیا معیار ہوگا، اللہ پر قربان جائے. تو خلاصہ کلام آج خطبہ کا یہ ہوا ہمارا کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے. اچھا دعا میں تشدد نہیں کرنی چاہیے. امام صاحب آپ دعا کیجئے، ہم لوگ مل کے دعا کریں گے، آمین بولیں گے، وہ دعا نہیں ہوتی. دعا کہتے ہیں اس کو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ دعا کا معیار بتایا کہ دعا کرنے والوں کی چاہیے کہ اللہ سے مانگے، تضرعا رو کے اور خفیہ طریقے سے چھپ کے مانگے. مسجد میں اگر اجتماعی دعا ہو جائے تو کتنے لوگ روتے ہیں؟ میں تو کبھی آتے لوگ نہیں دیکھا کسی. اور کتنے لوگ خفیہ کرتے ہیں جو ایک بار امام آمین بول رہے ہیں. تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ انسان چھپ کے، الگ بات ہے جب کوئی بڑا محفل ہو یا گلدنازلہ ہو جس پر آمین کہا جائے، لیکن اکثر دعا کا جو تعلق ہے وہ اجتماعیت کے نہیں، انفرادیت کے ساتھ ہے. یعنی آپ کو خود سے رو کر کے اور خفیہ طور پہ مانگنا، یہ صحیح قرآن سے ثابت ہے. تو خلاصہ کلام آج خطبہ کا یہ کہ جو 10 راتیں آج سے شروعات کی ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزنس کو چھوڑ کے 10 دن اللہ کے لیے خرچ کرتے. جو رب العالمین ہمیشہ کے لیے جنت دینے کی تیار ہے آپ کو، جو آپ کو جنت وصیت میں دے رہا ہے، وہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ آتاکم الجنہ. قرآن اٹھا لو، پورے قرآن اٹھا کے بتا دو کہ اللہ نے کہا کہ آتاکم جنت، اللہ جنت عطا کرے گا. نہیں، یوصیکم بجنہ، اللہ تمہیں وصیت کر دے گا جنت. وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بہت پرور ہوتا ہے، بہت پیسے کماتا ہے، ایک نالائق ہوتا ہے جو دن بھر گھر میں بیٹھ کے پیسے کھاتا ہے. باپ کی پراپرٹی بڑھتی ہے، نالائق کو بھی آدھا ملتا ہے اور کام کرنے والوں کو آدھا ملتا ہے نا. تو اللہ نے کہا جنت کے حقدار تمہارے عمل تو نہیں تھے، تمہارے عمل اس قابل تو نہیں تھا کہ جنت پا سکتے، لیکن اللہ نے جنت کو وصیت میں دیا ہے، تمہیں پراپرٹی میں دیا ہے، اسی لیے جنت لے لے. اس کی چوڑائی اللہ کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. لوگوں جنت کے لیے دوڑو، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر، لمبائی کوئی مقدار نہیں، اس کی بریڈ زمین اور آسمان تک ہے، اس کا لینتھ تو بولتے ہی نہیں ہے، کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے. تو جو رب العالمین اتنی بڑی جنت آپ کو وصیت کر رہا ہے کہ 60 سال کی زندگی پھر تو قبر میں رہنا ہی ہے بھائی، 10 دن اللہ کی خاطر مسجد میں آ جائے، اللہ کی خاطر سب کر دے. ہو سکتا ہے رب العالمین اسی آپ کے عمل کو اتنا خوش ہو جائے کہ رب العالمین اللہ سے خوش ہوتا ہے بندے سے تو فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، یہ میرے فرشتے میں نے فلاں بندے کو فلاں وقت معاف کر دیا اور میں نے اس کے لیے جنت لکھ دیا. تو آپ کوشش کریں. ہاں بات سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں اے سی ہے، مسجد میں اے سی نہیں ہے، تکلیف ہو جائے گا، گرمی بہت ہے، پانی کا وہ شاور نہیں ہے، بالٹی کے پانی ہوگا. اللہ کے بندے تم سے بڑے بڑے امیر ہستے چلیں گے دنیا سے. حضرت عثمان بن عفان جن کے اونٹ 70,000 اونٹ پر مار آیا کرتے تھے، حضرت زید بن ارقم، اور وہ ہستی کو یاد کرو اس صحابی رسول کو کہ جو زندگی میں ایک کپڑا پہنتے تھے تو تاج زندگی کپڑا نہیں پہنتے تھے، اتنی امیر تھے. ایک خوشبو لگاتے تھے تو مدینے کی گلیاں چمکتی تھی، مہکتی تھی. لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو جب انتقال ہو کے شہید ہوئے تو کفن تک پڑ گیا، ان کے پاؤں کے نیچے گھاس دینا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میرے ساتھیوں میں وہ منظر کو دیکھا ہوں صحابی رسول کا، اپنے زمانے میں تھا تو بڑا رئیس تھا، ایک کپڑا ایک دن، کتنے بڑے آج دکھا دو مجھے، امبانی بھی ہوگا نا تو 2 دن پہنتا اور پڑے جی. وہ رئیس صحابی جب اسلام میں آئے تو پوری زندگی صرف کر دی اور گھاس کے ساتھ دفن جا رہے ہیں قبر، اس سے بڑے امیر ہیں آپ. تو اسی لیے تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے مسجد سے جڑ جاؤ، اعتکاف کر لو، ہو سکتا ہے رب العالمین آپ کی گناہوں کو معاف کروا دے. اللہ رب العالمین اپنے ضیوف الرحمان، اللہ ایسے بندے کو اپنا مہمان کہتا ہے جس کا میزبانی اللہ کر دے، اس کی میزبانی اللہ کر دے، آپ کو مہمان کہہ دے، پھر آپ سے اس سے بہتر مہمان آپ کو بنا نہیں سکتا. اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو خیر صلاح کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں کتنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. رب العالمین جو ہم سے بیمار ہے اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے. کہ اللہ جس طریقے سے ہم ہماری تقریباً آخری جمعہ ہے یہاں انشاءاللہ کبھی اور موقع میں آئیں گے، جتنے لوگ ہم آج یہاں جمع اللہ العالمین، ہم اگلے سال بھی اسی طریقے سے صحیح سالم تندرست ہو کر کے پھر اگلے جمعے اور یا اگلے رمضان میں سب پھر شریک ہو. اللہ ہم سب کو خیر و